السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں، ان کا نام اور کام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یہ جملہ میں روایتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعلق ادب سے، شاعری سے، صحافت سے اور اردو تحقیق اور تنقید سے تقریباً نصف صدی پر محیط ہے، اور یہ اردو ادب سے اور شاعری سے نصف صدی سے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بہت عمدہ شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، قائد اعظم اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ کہتے ہیں گزشتہ عمر سے منسوب ایک شناسائی، گزشتہ عمر سے منسوب ایک شناسائی، پس ہجوم کھڑی فرصتوں کو روتی ہے۔ جی، میری مراد ہیں محترم خواجہ رضی حیدر صاحب۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ بس ٹھیک، اللہ کا احسان ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم کسی بھی ادیب یا شاعر کو جب مدعو کرتے ہیں تو ان کے بچپن سے کرتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا، یا آپ جب بچے تھے اسکول جاتے تھے تو اسی وقت ایسے ادب سے متعلق ہو گئے تھے، یا آپ کی جو طبیعت تھی ادب کی طرف مائل تھی، یا پھر بعد میں جا کر آپ کو احساس ہوا کہ آپ ادب کے طالب علم ہیں اور ادب سے آپ کو جڑنا ہے؟ بہت شکریہ عبدالرحمن مومن صاحب۔ بات یہ ہے کہ میرا خانوادہ ایک علمی خانوادہ تھا۔ علمی میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ وہ علماء کا خانوادہ تھا، اور مجھے جتنا اپنا نسب یاد ہے وہ وہاں تک شاہ ولی اللہ تک، جو میرے خاندان کے لوگ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، وہاں تک تو سب علماء تھے۔ میں شاید پہلا آدمی تھا جو عالم نہیں بن سکا، اور نہ میرے والد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے عالم بنا دیا جائے۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کری۔ لیکن میرے والد کا تعلق جو تھا وہ عالم ہونے کے، چونکہ وہ حکیم تھے، طبیب تھے، تو اس کے ساتھ ہی ان کا ادب سے بھی تعلق جڑ گیا تھا۔ تو انہوں نے شاید میری تربیت کو اسی انداز میں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے 1961 میں نقوش کا غزل نمبر مجھے دیا۔ یہ سب سے جامع ترین غزل نمبر تھا اس وقت کا، جس میں قلی قطب شاہ اور ولی دکنی سے لے کر اور ناصر کاظمی اور احمد مشتاق تک کے شاعر سب شامل تھے اس میں۔ واہ۔ پھر میں کالج پہنچ گیا۔ کالج میں کچھ ایک حلقہ بنا دوستوں کا، تو میں اس شاعری پڑھنے کے باوجود، چونکہ بچپن سے میں کہانیاں بھی پڑھا کرتا تھا، افسانے پڑھا کرتا تھا، تو میں افسانہ نگار کے طور پر میں نے اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہا۔ تو 1963 میں میرا پہلا افسانہ جو تھا وہ انجام میں شائع ہوا، اور وہ افسانہ کیا تھا، ایک کہانی تھی۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے ابھی کہ شعر کہنا آپ نے تھوڑی بعد میں شروع کیا اور پہلے آپ افسانہ لکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، سنتے ہیں ہم، کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا ارادہ کر کے اور طے کر کے بھی شعر کہے جا سکتے ہیں؟ اور جیسے آپ نے کہے وہ ہم نے پڑھے اور ادب کے قارئین نے اسے پسند بھی کیا۔ شعر ہی کوٹ کر دیا آپ نے محبوب خزاں کا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ میرے اندر شاعر موجود نہیں تھا، شاعر موجود تھا، لیکن وہ مطالعے کی حد تک تھا، وہ ایک سامع کی حیثیت سے موجود تھا میرے اندر۔ وہ مرتب ہوتا چلا گیا، اور آخر میں جب مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب مجھے شعر لکھنا چاہیے، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت پھر کوئی چارہ نہیں تھا لکھنے کے سوا؟ ہاں، لکھنا ہی تھا، پھر لکھنا تھا مجھے۔ اچھا، میں نثر کے ساتھ بہت زیادہ جڑا رہا، بہت میں نے لکھا۔ اب وہ چاہے جس سطح کا بھی ہو، لیکن آج تک میں نثر لکھتا ہوں، اور میری متعدد کتابیں ہیں نثر کے حوالے سے۔ بالکل۔ بچوں کے لیے آپ نے لکھا، کہانیاں لکھیں، تو وہ کیسا تجربہ تھا، اور پھر وہ رک کیوں گیا سلسلہ؟ بھائی دیکھیں، بات یہ کہ بچوں کے لیے یا تو آدمی یہ طے کر لینا کہ اب مجھے زندگی بھر بچوں کے لیے لکھنا ہے، وہ عمر کے خروش میں بچوں کے لیے لکھتا ہے، تو وہ عمر جہاں آدمی کے اپنی پاس سے نکلتی ہے تو وہیں بچے بھی نکل جاتے ہیں۔
صحیح. تو ایک عمر ایسی آ جاتی ہے نا 22-23 سال کی عمر میں اب بچوں کے لیے بادشاہ کی اور شہزادیوں کی کہانیاں کیا لکھے گا آدمی. بہت سے ادیبوں سے ہم نے سنا کہ بچپن میں ہی بچوں کے لیے لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جب عمر کے اگلے مرحلے میں پہنچتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے نہیں لکھ پاتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ غلام عباس صاحب، عصمت چغتائی اور بہت سے ادیبوں نے بچوں کے لیے لکھا اور بہت اچھا بھی لکھا. تو ہمارے عہد کے جو ادیب ہیں یا وہ ادیب جو عالمی سطح پر یا ادب عالیہ کے ترجمان کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھتے؟ بھائی ایک تو بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آدمی کہانی کی طرف ہے نا، جیسے آپ نے عصمت چغتائی اور غلام عباس کا نام لے دیا، تو وہ اگر بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں اس بات پہ قادر ہیں وہ کہ لکھ سکتے ہیں نا. لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میشر بدایونی بچوں کے لیے لکھیں، رئیس فروغ بچوں کے لیے لکھیں، یہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے لکھا بھی ہے، لکھا بھی ان لوگوں نے، بالکل ہے نا. جیسے آپ ابھی معذرت آپ کی بات یہاں سے کٹ گئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ اپنے بچوں کو آپ کہانیاں سناتے ہیں. ہمارے یہاں یہ روایت، یہ سلسلہ اب مان پڑتا جا رہا ہے گھروں میں. پہلے ہم نے بھی یا ہم سے پہلے کے لوگوں نے اپنی نانی سے، دادی سے یا دادا سے کہانیاں سنی ہیں. تو اب ہم بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے یا ان کو موبائل یا دوسری چیزیں تھما دیتے ہیں. تو اس کے اثرات کیسے ہیں؟ دیکھیں اس کے اثرات تو اچھے نہیں ہیں. یعنی موبائل سے بچوں کا بہت زیادہ قربت جو ہے وہ صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی، جو ایک بچہ ہے وہ 7 سال کا ہے نا، بالکل وہ ایک موبائل دیکھ رہا ہے اور اس میں سے وہ ڈرامے اور کہانیاں دیکھ رہا ہے، بچوں کی کہانیاں، صحیح کارٹون دیکھ رہا ہے جو 14-15 برس کے بچے ہیں. تو آپ اس سے بچپن اس کا چھین لیتے ہیں. بالکل وہ 7 سال میں اسے جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچ پا رہا ہے، وہ 14 سال کی عمر کا سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، سوچ بھی نہیں رہا براہ راست. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے ان کو خود کہانیاں سناؤں. اور اس طرح سے بچوں کو تربیت بھی ہوتی ہے کہ اس نے لیٹ کے اگر یوں کر کے انگلی ڈالی کان میں تو اسے ٹوک دیا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے. صحیح ہے نا. تو بنیادی بات ہے بچوں کی تربیت کی. اور ایسا ہی ہم نے بھی دیکھا، جیسے ہم چل رہے تھے اپنے بڑے بابا کے ساتھ تو ان سے آگے نکل گئے تو چاچا نے کہا نہیں پیچھے چلتے ہیں. اور ایک اور واقعہ آپ نے مجھے بتایا تھا، رضا چغتائی صاحب سے میں نے ایک بار ہاتھ ملایا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں ہاتھ سے بڑوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ بھی میرے والد نے مجھ سے بتایا اور وہ مجھے آج تک یاد ہے، تو میں اب اس کا خیال رکھتا ہوں. بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ سے بہت اچھا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہاں وقفے کا وقت ہے. ناظرین کرام، خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ان سے ہم شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو کے معروف ادیب، نقاد اور شاعر محترم خواجہ رضی حیدر صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے بچپن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اور آپ نے بتایا کہ بچوں کے لیے بھی آپ لکھتے رہے. آپ ریڈیو پاکستان کے پروگرام بزم طلبہ کا بھی حصہ رہے، تو وہ کیسا تجربہ تھا؟ اور بزم طلبہ کسی بھی نوجوان کو آگے بڑھانے میں، اس کو سکھانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیے، میں 1964 میں بزم طلبہ کے پروگرام مجھے ایک ملا تھا اور اس وقت اس کے جو انچارج تھے وہ یاور مہندی ہوا کرتے تھے. صحیح. اچھا، وہ بزم طلبہ کا پروگرام ایسا تھا کہ اس میں ہمارا بیک وقت 2 نسلوں سے انٹریکشن ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ لکھتے تھے یا جو کچھ ہمیں پڑھنا ہوتا تھا اسے ہم جو سینئرز تھے اس وقت، اور ریڈیو پاکستان میں وہ متعین تھے اس بات پر، تو ان کو ہم تلفظ کے لیے سنایا کرتے تھے.
جیسے تابش دہلوی تھے، ارم لکھنوی تھے، کرار نوری تھے، ان لوگوں کو وہ کہہ دیا کرتے تھے بزم طلبہ کے پروڈیوسر یا اور میں نے کہ انہیں جا کے سنا دو اور پھر آ جاؤ ریکارڈنگ کے لیے، تو ہم جاتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مختلف کالجوں کے اور یونیورسٹیز کے طالب علم وہاں پر آتے تھے، ان سے ہمارا انٹریکشن بڑھتا تھا، اس سے ہمیں بہت ساری معلومات بھی پیدا آتی تھیں ہمارے علم میں۔ کیا کہنے، بزم طلبہ میں ہم نے دیکھا یا آپ نے ابھی بتایا کہ بہت سے ادیب اس سے وابستہ رہے، ریڈیو پاکستان سے بہت سے ادیب وابستہ رہے، اس کے علاوہ بھی شہر میں جو اخبارات تھے ان سے ادیب وابستہ تھے۔ تو اس وقت جو نوجوان تھا اگر وہ کسی ادیب سے ملنا چاہے تو ریڈیو پاکستان کے دفتر کا رخ کر سکتا تھا اور وہاں ان کی نشستیں ہوتی تھیں، سیکھ سکتا تھا ان سے۔ آج کا نوجوان اگر ادیبوں سے، شاعروں سے ملنا چاہے تو کیا شہر کا ایسا ماحول ہے کہ کہیں وہ ان سے مل سکے، سیکھ سکے؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ شہر جو تھا نا بڑا جمع ہوا شہر تھا ایک زمانے میں، اور یہ میرا جہاں تک خیال ہے 1985 تک بہت ایک جمع ہوا شہر تھا، اور لوگوں کو ایک دوسرے تک رسائی موجود تھی۔ ہم نے بہت لوگوں سے ملاقاتیں کی اس زمانے میں۔ اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ ایک شعر و ادب کی ایک اہمیت تھی، گھروں میں بھی اس کا ایک پروقار تصور کیا جاتا تھا۔ جیسے میں تھا تو مجھے 15 برس کی عمر میں اگر رات کو کہیں جانا ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ میں شعری نشست میں جا رہا ہوں، وہاں ایک شعری نشست ہو رہی ہے وہ سننے جا رہا ہوں، تو میرے گھر سے اجازت مل جاتی تھی۔ واہ! اور ہم 2 بجے رات تک گھومتے رہتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ لوگ تھے جو نوجوانوں کو پسند کرتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا اچھا یہ نہیں تھا۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں، میں نے ایک دفعہ ایک شاعر تھے، ان سے کہا کچھ شعر سنا دیجیے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تغیر آ گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا بڑوں سے شعر سنانے کی فرمائش نہیں کرتے، صحیح، تو جب تم سناؤ گے تو پھر میں سنا دوں گا کوئی ایسا۔ آج کا نوجوان اگر ہم کہیں، آج ہم یہ ماحول کیسے شہر میں پیدا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، نوجوان ناراض ہو جائیں گے اگر میں کوئی بات کہوں گا، تو آج کے نوجوان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے صحیح کہ کون سینئر ہے اور کون کیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے تعارف میں لگا ہوا ہے، صحیح، صرف۔ اور یہ فیس بک نے اور تباہی کی طرف لے گئی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے اس نے فیس بک پر شیئر ڈال دیا اپنا، اور اپنا ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیے تو شاید وہ مقبول ہو گیا۔ لیکن دیکھیے، جب آپ سامنے بیٹھے ہوئے اور مجھے شعر سنائیں گے تو آپ اپنے مکمل وجود کے ساتھ میرے اندر اتر رہے ہیں، بالکل ہے نا؟ بالکل، وہ اس میں تو وہ 1 منٹ میں ادھر سے ادھر ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ بالکل، اور وہ مشہور ہوتے ہیں، مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں وہی تو ہے نا، اور کوئی تربیت بھی اس میں نہیں ہوتی ان کی، بالکل، کیونکہ جس نے جو چاہ۔ ابھی میں آپ سے عرض کروں، پچھلے دنوں ایک شخص نے میری ایک غزل ڈالی تو اسے یہی نہیں اندازہ تھا، وہ اس نے غزل پڑھی اور اسے اچھی لگی، تو کیا ملے گا تجھے صحرا میں نکل جانے سے، دل نہ بدلے گا در و بام بدل جانے سے۔ کیا کہنا، تو اس نے دل کو دم پڑ رہا تھا وہ، تو یہ کیا ہے؟ رسائل جب آپ نے شعر کہنا شروع کیے یا آپ کہتے رہے، بعد میں بھی پھر رسائل شائع ہوتے رہے، آج بھی شائع ہو رہے ہیں، لیکن رسائل میں ہم نوجوانوں کی دلچسپی اس طرح محسوس نہیں کرتے، یا پہلے کوئی نوجوان تھا وہ اگر اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا یا وہ چاہتا تھا کہ اس کی غزل پاکستان کے بجائے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی پڑھیں یا دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پڑھیں، تو وہ رسائل کا رخ کیا کرتا تھا۔ آج نوجوان فیس بک کا رخ کرتا ہے۔ کیا فیس بک وہ کردار ادا کر پا رہا ہے یا یہ فیس بک کر پا رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال سے دیکھیے، لوگوں کا کلام بھی پہنچ رہا ہے اور لوگ خود بھی پہنچ رہے ہیں لوگوں تک، لیکن وہ جو ایک رومانس ہوتا ہے نا شاعری کا، وہ ختم ہو گیا درمیان سے، وہ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں نا کہ رسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ رسالے میں غزل پڑھی، اس نے رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا، پھر نکال کے اس نے غزل دیکھ لی، تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ اور جب میں نے شعر لکھنا شروع کیے تو یہاں پر سب سے مشہور رسالہ جو تھا وہ کراچی سے نکلتا تھا، سیپ، اسے ہم کراچی کا نمائندہ ترین ادبی رسالہ کہہ سکتے ہیں نا۔ بالکل۔ تو اس میں شاید میری
ابتدائی جو شاعری تھی وہ 80% شاعری ساری سیپ میں چھپی تھی. تو کیا یہ انڈورسمنٹ ہوتی ہے جو فیس بک پہ رائے ملتی ہے اس رائے کی کتنی؟ آپ دیکھیں نا، میں نے میرے ایک دوست ہیں، ان کو وہ جب غزل ڈالتے ہیں تو 300-400 کمنٹس آ جاتے ہیں، لائکس آ جاتے ہیں. پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہ یہ جو آ جاتے ہیں اتنے لائکس، اور اس کی بنیاد پر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ تم بہت مقبول ترین شاعر ہو، تو کیا کبھی اس فیس بک پہ کسی غزل کو شمس الرحمن فاروقی نے لائک کیا، کبھی شمیم حنفی نے لائک کیا، کبھی سحر انصاری نے لائک کیا، کبھی انور شعور نے لائک کیا؟ وہ لوگ جو ہمارے لیے معیار ہیں شعر کا، وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر. بالکل. وہاں تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور یہ وہ لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات بغیر پڑھے بھی. ہاں، بغیر پڑھے بھی کر دیتے. بالکل. وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کوئی غزل ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں. ہر طرف پھیلی ہوئی ایک حالت افسوس ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ایک حالت افسوس ہے، زندگی کیا ہے مسلسل ساعت افسوس ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہر طرف پھیلی ہوئی ایک حالت افسوس ہے، کیا کہنے. زندگی کیا ہے مسلسل ساعت افسوس ہے. تیری آنکھوں سے ٹپکتا ہے کسی حاصل کا غم، تیری آنکھوں سے ٹپکتا ہے کسی حاصل کا غم، میرے چہرے پر خوشی بھی اجرت افسوس ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تیری آنکھوں سے ٹپکتا ہے کسی حاصل کا غم، میرے چہرے پر خوشی بھی اجرت افسوس ہے. گفتگو میں پھول کھلتے ہیں مگر جانے طرب، آنکھ میں صحرا برابر وسعت افسوس ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. گفتگو میں پھول کھلتے ہیں مگر جانے طرب، آنکھ میں صحرا برابر وسعت افسوس ہے. دوڑتا ہے ایک رنج رائگانی جسم میں، دوڑتا ہے ایک رنج رائگانی جسم میں، سانس سے پیوست شاید مہلت افسوس ہے. کیا کہنے. سانس سے پیوست شاید مہلت افسوس ہے. خواہش نظارگی نے موج گریہ سے کہا، خواہش نظارگی نے موج گریہ سے کہا، چشم و دل کے درمیان ایک نسبت افسوس ہے. کیا کہنے. واہ واہ. خواہش نظارگی نے موج گریہ سے کہا، چشم و دل کے درمیان ایک نسبت افسوس ہے. تو وہ خوش مسند کہ ہر لمحہ تجھے خوف زوال، تو وہ خوش مسند کے ہر لمحہ تجھے خوف زوال، تو وہ خوش مسند کے ہر لمحہ تجھے خوف زوال، میں وہ خوش منصب میسر نعمت افسوس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو وہ خوش مسند کے ہر لمحہ تجھے خوف زوال، میں وہ خوش منصب میسر نعمت افسوس ہے. اور لذتیں کام و دہن کی خوب ہیں لیکن رضی، واہ. لذتیں کام و دہن کی خوب ہیں لیکن رضی، ایک لذت ہے سو بس لذت افسوس ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. لذتیں کام و دہن کی خوب ہیں لیکن رضی، ایک لذت ہے سو وہ بس لذت افسوس ہے. ہر طرف پھیلی ہوئی ایک حالت افسوس. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ناظرین کرام، خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی غزل آپ نے سماعت کی. ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، شاعری بھی سنیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر، محقق، نقاد محترم خواجہ رضی حیدر صاحب،
وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے ان کی غزل سماعت کی تھی، اور غزل ہی سے متعلق ایک سوال ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ کی جو غزلیں ہم نے سنی ان میں بہت سی غزلیں ایسی ہیں جس میں ردیف بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہت مختلف ہوتی ہے، تو کیا یہ شعوری کوشش ہوتی ہے یا لاشعوری طور پہ ہوتا ہے یہ؟ ہاں، اسے کچھ شعوری بھی کہہ لیں، کچھ لاشعوری بھی کہہ لیں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت زیادہ کھلتی انہی میں ہے۔ صحیح۔ جب تک ردیف جو ہے نا وہ نہ ہو اور بڑی ٹیڑھی نہ ہو تو صحیح۔ اس وقت تک طبیعت نہیں کھلتی ہے۔ سو میری بیشتر غزلیں جو ہیں اور ردیفیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو میں ایک زمانے میں تو کہتا بھی تھا کہ یار میں کسی کی زمین میں غزل نہیں کہتا ہوں، صحیح۔ یہ میری اپنی ردیفیں ہوتی ہیں، میری اپنی زمین ہوتی ہے جس میں میں غزل لکھتا ہوں۔ آپ کا تعلق تحقیق کے شعبے سے بھی رہا اور صحافت سے بھی رہا، صحافت سے آپ تقریباً 15 برس تک وابستہ رہے، پھر وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ صحافت کا جو آپ کا دور تھا وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ بھائی دیکھیں، بات یہ کہ صحافت کا تجربہ میرا بہت ہی زندہ تجربہ تھا، جو آج بھی میرے اندر زندہ ہے، اور بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے کہ عموماً اس کے اندر سے اس کا صحافی برآمد ہو جاتا ہے، فقرہ لگانے میں، ویسے چیز کو پک کرنے میں، جو عام طور پر عام آدمی نہیں اس طرح سے کسی چیز کو پک کر سکتا ہے جس طرح سے صحافی کرتا ہے۔ سو میں 15 سال رہا اور میں الحمدللہ ایک اچھے صحافی کے طور پر شہر میں معروف رہا، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، تو بڑے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اس زمانے میں اخبار میں آپ کی یعنی اس کے لیے بہت ساری تسکین طبع کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ افسانہ نگار بھی ہے، افسر اعظم بہت بڑا افسانہ نگار ہے، وہ حریت میں موجود ہے۔ شاعر خالد علیگ موجود ہیں، عبدالرؤف فروج موجود ہیں وہاں پر شاعر کی حیثیت سے۔ ایک اسرار عارفی ہوتے تھے جن کے صاحبزادے ایکسپریس میں نادر شاہ عادل ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں وہ، یہ سب لوگ شاعر ہوتے تھے۔ تو ایک بہت اچھا دور تھا میرا صحافت کا۔ پھر بعد میں ہوا یہ کہ پتہ نہیں مجھے آپ کا کتنا وقت ہے آپ کے پاس، لیکن یہ کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو میرے ایڈیٹر تھے فراز زیدی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو تحریک پاکستان کے رہنما ہیں باقی ماندہ، قائد اعظم کے رفیع و رفقا ہیں، ان سے انٹرویو کرو کہ آج اتفاق سے 23 مارچ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 72 میں 23 مارچ آ رہا ہے، اس کے قرارداد پاکستان کی مشرقی پاکستان کے اس کے بعد کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، جو میری ایک کتاب میں وہ سارے انٹرویوز پرنٹڈ موجود ہیں۔ ان انٹرویوز کو کرنے کے دوران میرے ذہن میں جو تھی وہ قیام پاکستان کی تحریک پاکستان کی تاریخ جو تھی راسخ ہوتی چلی گئی، اور میں نے قائد اعظم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مطلوب الحسن سید صاحب نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ کتابیں پڑھ لو، وہ پڑھی۔ پھر میرے استاد تھے، وہ اس وقت استاد نہیں تھے میرے، وہ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر شریف المجاہد جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے، لیکن وہ تاریخ کے آدمی تھے، میں ان سے جا کے پوچھتا تھا، وہ مجھے بتاتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ سے عبدالرؤف فروج نے کہا کہ یارو 76 میں وہ قائد اعظم کا 100 سالہ جشن ہونے والا ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوگا، تو انٹرنیشنل وہ ہے ایونٹ، تو تم ایسا کرو قائد اعظم پر ایک کتاب لکھنا شروع کر دو، تمہارا اتنا مطالعہ ہو گیا ہے، تمہاری لائبریری ہے اتنی اچھی۔ تو میں نے پھر کتاب ایک لکھی، قائد اعظم کے 72 سال، وہ 400 صفحات کی کتاب تھی، اور اس کا نام میں نے رکھا تھا قائد اعظم کے 72 سال۔ ایک سال کو چیپٹر کے طور پر لے لیا تھا میں نے۔ وہ میری کتاب بڑی مقبول ہوئی، اس پہ مجھے ایک گولڈ میڈل بھی ملا تھا۔ کیا کہنے، ابھی تحقیق کا کام آپ نے بہت کیا، قائد اعظم اکیڈمی سے وابستہ ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اتنا کام کیا کہ ہم دیکھیں یا دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت کم کام کرتے ہیں لوگ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ تو کئی پی ایچ ڈی کی ڈگریز حاصل کر سکتے تھے، دیکھیے میں کیوں حاصل نہیں؟ اس کی ایک وجہ تھی شاید، کہ میں کل بھی ایک جگہ یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں 8ویں کلاس تک بہت کمزور ترین طالب علم تھا،
یعنی نصاب سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. صحیح. تو کہانیاں پڑھتا تھا, رسالے پڑھتا تھا, نونہال آتا تھا ہمارے گھر میں, وہ ہمارے گھر میں بھائی جان آتا تھا اور بہت سارے تعلیم و تربیت آتا تھا, وہ ہم پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ کہ نصاب کی طرف توجہ نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے میری ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ میں کبھی کسی نصابی ضرورت کے تحت کبھی کچھ نہیں پڑھا کرتا تھا میں. تو اس لیے اب جب پی ایچ ڈی کا مرحلہ آیا, 2 دفعہ میں نے رجسٹریشن کرایا, لیکن یہ کہ میں نے دیکھا اس کے جو تقاضے تھے, وہ تقاضے جو تھے وہ میں پورے نہیں کر سکتا تھا کسی صورت سے. صحیح. آپ کی شخصیت کا جو مجموعی تاثر ہے اسے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تاثر نہیں ابھرتا کہ آپ نے مزاحمتی صحافت کی ہوگی, اور آپ جس دور میں صحافت کر رہے تھے اس وقت مزاحمتی صحافت بھی ہم دیکھ رہے تھے, بہت سے لوگ کر رہے تھے, اور شاعری میں بھی ان کی مزاحمت نظر آتی تھی. آپ نے غزل کہی جس کا مطلب ہے حاکم میرے خلاف, سپاہی میرے خلاف, ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف. تو یہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ہاں دیکھیے, بات یہ ایک تو میں آپ سے بنیادی بات عرض کر دوں کہ میں ہمیشہ سے فرام دا ویری بگننگ رائٹسٹ رہا. صحیح ہے نا, میرا لیفٹ سے تعلق ضرور تھا, میرے مراسم تھے, لوگوں سے تعلقات تھے. خالد علی جیسے آدمی سے کا میں پسندیدہ آدمی تھا, وہ میرے پسندیدہ شاعر تھے. اسی طرح سے معراج محمد خان سے میرا تعلق تھا بہت ہی, علی مختار رضوی تھے, یہ سب لوگ لیفٹ کے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, ان سے میرا تعلق رہا. لیکن میرے اندر جو ایک رائٹسٹ تھا وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. اور یہ بات جو ہے یہ مجھے 1970 کے الیکشنز میں اور زیادہ وہ کر گئی, اور میں ایک بطور رائٹسٹ کے ہی میرا تعارف ہوا سارے میں. اچھا, اب یہ ہے کہ ذرا سی مزاحمتی شعر لکھ دے نا آدمی تو اسے فوری طور پر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ لیفٹ کا آدمی ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی رائٹرز بھی مزاحمتی شاعری کر سکتا ہے, اور کری ہے لوگوں نے, میں نے بھی کیا. آپ دیکھ لیجئے, آپ نعیم صدیقی صاحب تھے, ان کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو میں 50 شعر نکال دوں گا جو مزاحمتی شاعری کے شعر ہیں. بالکل. لیکن آپ ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو, وہ جو ایک خالد علی کو لے لیجئے, یا دوسرے اور ایک شاعر لاہور میں ہوتے تھے, کون سے کشمیری وہ تھے. تو اس طرح کی شاعری, خود رسا بھائی ہمارے, رسا چغتائی صاحب, وہ کبھی لیفٹ کے آدمی نہیں رہے اس طرح سے. ترقی پسند ضرور رہے وہ ایک زمانے میں, لیکن یہ لیفٹ کے نہیں رہے. لیکن ان کے یہاں آپ دیکھ لیجئے مزاحمتی شاعری موجود ہے کہ کچھ خانمہ برباد تو سائے میں کھڑے ہیں, اس دور کے انسان سے یہ پیڑ بڑے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ, یہ سب موجود ہے ان کے یہاں. تو یہ سے کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے کہ یہ رائٹ ہے, ہاں یہ آدمی ہے تو مزاحمتی شاعری کر رہے ہیں. میرے ذہن میں تو بہت سے سوالات ہیں, اور آپ کا اتنا کام ہے, اتنا آپ نے کام کیا ہے کہ جس کو اس آدھے گھنٹے میں تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے, نہیں بات کر سکتے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو جو ہونی چاہیے تھی پروگرام کے اختتام میں, آپ وہ کیجئے. بھائی میرے ذہن میں کیا بات ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ میں جو ہوں اپنے ماضی میں دفن آدمی ہوں ایک میں, کہ مجھے میرے ماضی کے لوگ بہت یاد آتے ہیں, ہے نا. اور ایک ایسی عمر کو پہنچ کر جہاں پر اب میں شہر میں جب آنکھ اٹھاتا ہوں تو 2-4 آدمی ایسے نظر آتے ہیں جو میرے ساتھ جن کا سفر آغاز ہوا تھا اور ہم آگے بڑھے تھے. لیکن اب تو میں مہینوں اگر گھر میں بیٹھا رہوں نا تو کوئی ملنے نہیں آتا ہے. ایک وقت تھا کہ میری بیوی جو تھی میری کار کو شاعروں کی ایمبولینس کہا کرتی تھی. صحیح. کہتی تھی ہر وقت شاعر بھرے رہتے ہیں ان کی گاڑی میں. صحیح. تو لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو بس ایک وہ ہے. تو میں میری خاص طور پر نوجوان کچھ ہیں جو بہت اچھے ہیں, جیسے آپ کے والد ہیں اجمل سراج, وہ 86 میں مجھ سے ملے تھے تقریباً. اس وقت ان کی عمر 15-16 برس کی تھی, اور بہت اچھا شعر لکھتا ہوا آیا تھا. وہ عزم بیضات کے ساتھ ہے, اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے. وہ مجھ سے, میں ان سے جڑا ہوا, وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہم ٹیلی فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں, ویسے بھی ملتے رہتے ہیں, شاعری بھی ایک دوسرے کی سنتے ہیں ہم بہت اس کے ساتھ.
تو اب ایسے وزادار نوجوانوں میں ایسے وزادار لوگ بھی نہیں ہیں کہ جنہیں خیال آئے یار یہ ہمارے سینئر تھے، ان سے بات کر لی جائے، ان سے مل لیا جائے. کیونکہ بات یہ کہ وہ خود اپنے کو متعارف کرانے کے اس میں پھر رہا ہے. بالکل ہیں ایسا ہے. وہ میرے پاس آ کے وقت کیوں ضائع کرے گا اپنا؟ اور آپ کے پاس بھی اگر آئے گا تو اس لیے آئے گا کہ اپنے تعارف کے لیے. تو ہر آدمی آتا ہے، جو لوگ آتے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ غزل سناتے ہیں اور اس متوقع رہتے ہیں کہ میں اس پہ گفتگو کا آغاز کروں. صحیح ہیں تو بھائی غزل سنا دیا آپ نے، میں نے واہ واہ کر دیا، ختم. بالکل. تو آپ اپنے اندر یہ خواہش لے کر اگر آئے ہیں کہ میں گفتگو کا آغاز کروں اور اس کے نوک پلک بتاؤں آپ کو کہ اس میں آپ نے یہ استعارہ یوں استعمال کیا اور یہ تلازمہ آپ کے یہاں یوں آیا ہے، تو یہ بالکل صحیح. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ بھائی یہ کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور خاص طور پر نوجوان شعراء کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ صرف شاعری پڑھ کر شاعری نہ کریں، انہیں نثر بھی پڑھنا چاہیے بہت ساری. یعنی ہم نے اپنی اوائل عمری میں آگ کا دریا پڑھ لیا تھا، ہم نے اپنی اوائل عمری میں میرے بھی صنم خانے پڑھ لیا تھا ہم نے. تو اس طرح کے جو ناول تھے ہمارے زمانے کے، آنگن ہم نے حاجرہ مسرور کا پڑھ لیا تھا. اب آپ نے ابھی نام لیا تھا ان کا کون، غلام عباس کا، تو ان کے ہم افسانے سارے کے سارے پڑھے ہوئے تھے ہمارے. تو نثر پڑھنا بہت ضروری ہے کسی شاعر کے لیے. کیونکہ دیکھیے کوئی آپ بڑا شاعر اٹھا کے دیکھ لیجئے، میر تقی میر نے نثر لکھی نا اپنی سوانے، بالکل بالکل. غالب نے لکھی نا نثر، کتنی لکھی غالب نے نثر. آپ اور دوسرے فراق گورکھپوری نے تو اردو غزل پہ اتنا موٹا کتاب لکھ دی. بالکل. اور جتنے شاعر ہیں اچھے، خود سلیم بھائی ہمارے آخری شاعر ہیں جنہوں نے اتنی نثر لکھی ہے اور اتنی عمدہ شاعری کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. بالکل. تو نثر ضروری ہے کہ نثر کی طرف لوگ توجہ دیں اور پڑھیں اسے. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو عزت اور اعتبار بخشا، اعزاز بخشا کہ میں حاضر ہوں. میں نے پوچھا کہ کوئی دل زدگاں کی ہے مثال، کس توقف سے کہا اس نے کہ ہاں تم اور میں. آج آپ نے ملاقات کی محترم خواجہ رضی حیدر سے، ان کی شخصیت سے آپ متعارف ہوئے. متعارف تو آپ پہلے ہی تھے، ان کی آپ نے باتیں سنی، ان کی شاعری سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.